السلام علیکم۔ آج پھر ہم صدائے محرومین چینل کی میزبانی کر رہے ہیں۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو آپ سب کا سلام۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ آج کی ویڈیو طویل نہیں ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے، اور ویری کوئکلی، یعنی میں جلدی سے آپ کو آج کا موضوع بتا دوں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم آج مطلب ایک موضوع پہ بہت سے انکشافات کرنے چاہ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی حق چھیننے کے در پہ ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور کوئی اپنا دفاع کر رہا ہے۔ یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ اور اوچھے ہتھ کنڈے کس کی طرف سے ہے، سازشوں کا جال کہاں سے بنا جا رہا ہے، اور رد عمل کیا ہے جن کا حق مارا جا رہا ہے بہت عرصے سے، اب ان کا کیا پلان ہے۔ یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں موضوع شروع کروں، میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، نیشنل بینک آف پاکستان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن اب حالات بہت دگرگوں ہو گئے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اپنے حق کے لیے لڑنے والے، روٹی کے لیے لڑنے والے، یعنی کم پینشن لینے والے، جن کا گزارا آج کی مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن انتظامیہ، بلکہ ظفر صادق صاحب کی بتائی ہوئی تفصیلات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اپنے پاس سے میرا تبصرہ تو یہ ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ازر من الشمس ہے یہ بات۔ لیکن یہ باتیں ساری ظفر صادق صاحب، جنہیں میں جانتا ہوں، جرت کا پیکر ہیں وہ، اور میرا یہ تعارف ہوا ہے ان سے۔ عارف علی صاحب ہمارے بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے یہ ہیرا ہمیں ڈھونڈ کے دیا، اور وہ ماشاءاللہ خود بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں یونین میں، پھر آفیسرز کے لیے اور اب پینشنرز کے لیے۔ آج کل شاید وہ کسی نجی مصروفیت میں ہے، مجھ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، کافی عرصہ ہو گیا۔ اینی وے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی اخیر بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، فرسٹریشن انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ میں نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہیں صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑ۔ ناظرین، 30 تاریخ کو جنرل باڈی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ کیوں بلایا گیا ہے اس کے پیچھے بقول ظفر صادق صاحب کے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہمارے مطالبات ماننے کی بجائے ہمارے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے، اور پینشن کے حوالے سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ جس سے انہیں حق نہ دینا پڑے، ہمارے کھانچے چلتے رہیں لیکن ہم بینک کو کسی نہ کسی طرح پروفٹ دیتے رہیں۔ اور یہ اتحاد ہے، دو جماعتی اتحاد کہہ لیں یا دو افرادی اتحاد کہہ لیں، اور وہ اتحاد کے وہ ہیں صدر عثمانی صاحب اور چیئرمین بورڈ سومرو صاحب۔ یہ ہر قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سازشوں کی حقیقت کو میں نہیں جانتا، لیکن جو لوگوں کا رد عمل ہے اس سے لگتا ہے کہ واقعی وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس سے پینشنرز میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف پینشنرز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دیانت دار اور اپروچ سے محروم آفیسرز جو ہیں وہ بھی اسی بات کا شکار ہے۔ ہم نے کچھ ویڈیو میں بتایا بھی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اپنے مسائل، کچھ نام بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے۔ تو ناظرین، یہ اصل جو بات میں کرنے والا ہوں وہ ہے کہ 30 مئی کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ویڈیو لنک سے پورے پاکستان سے لوگ شریک ہوں گے، اور لاہور ریجن رضا بلاک میں، یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔
اور اس کے بارے میں بہت ہی پرعزم ہے ظفر صادق صاحب. اور بات بھی یہ ٹھیک ہے کہ ریویو پٹیشن اسے جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس نہیں لیا جاتا، 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. گزشتہ دنوں اس پہ تاریخ لگی اور پھر وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کی نظر ہو گئے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. وہ اس نظام سے بھی تنگ آ گئے ہیں اور وہ تو عدلیہ کے بارے میں بھی شکایات بہت رکھتے ہیں. لیکن بہرحال اب قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کے مطابق سازش کے تانے بانے کس طریقے سے بنے جا رہے ہیں اور کیا سازش تیار کی جا رہی ہے، اور بقول ان کے اب حالات بہت آگے نکل گئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انہیں ہتھ کڑیاں نہیں لگتی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے راز ہیں، ہم وہ راز افشا کریں گے. اور پھر انہوں نے وزارت داخلہ سے بھی یہ کہا ہے، وزیر داخلہ سے کہ وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں کل اتوار کے اجلاس میں کہ اگر یہ ان کے پاس اتنا کچھ مواد ان کے خلاف آ گیا ہے کہ اب ان کا سروس میں رہنا تو محال ہے ہی، لیکن اگر یہ ریزائن بھی دے دیں تو بقول ان کے کہ ان کا ہم نے پیچھا نہیں چھوڑنا اور ان کا نام جو ہے ECL میں ڈالا جائے، تاکہ انہوں نے جو اربوں روپے کا چونا لگایا ہے بینک کو چونا لگانے کا مطلب ہے کہ قومی خزانے کو. تو یہ گزارشات ہیں جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو کی ہے. ظفر صادق صاحب چونکہ مصروف ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے آنا تھا میرے پاس گفتگو کرنے ناظرین سے ڈائریکٹ، لیکن وہ نہیں آ سکے. بس آج مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اور دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا نمائندہ چینل ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اور سب کے لیے دین و دنیا میں آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم.